السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس جو حیدرآباد کی مشہور شخصیت ہے اور انہوں نے سماجی رہنمائی فلاحی بہت سارے کام کیے ہیں۔ ان کا نام ہے ممتاز صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ممتاز صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ممتاز صاحب، آپ نے جو پیپل پارٹی میں پہلے شمولیت کری اس میں 13 سال گزارے، ابھی پی ایس بی میں آ چکے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عوام کو تھوڑا بتائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2007 میں محترمہ کی شہادت ہوئی۔ محترمہ کی شہادت ہوئی تو وہ جذبہ تھا، بھٹو صاحب میرے آئیڈیل تھے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا پوری امت مسلمہ کے لیے فکر رکھتے تھے۔ تو محترمہ کی شہادت نے ایک جذبہ پیدا کر دیا کہ بھی بھٹو کی بیٹی یہ شہید ہوئی ہے اور اس میں کام کرنا چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان، جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی کہ بھی روٹی کپڑا مکان غریبوں کو ملے گا اور ہمارے ملک کے لیے کام ہوگا۔ 13 سال میں نے پیپلز پارٹی میں کام کیا، عبدالجبار بھائی کے ساتھ، مولا بخش چانڈیوں کے ساتھ، جام خان شورو صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ چلا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ خورشید شاہ، ملک اسد سکندر اور شازیہ مری، جتنے بھی لیڈران ہیں، تو انہیں لوگ روک رہے ہیں جی ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے پانی چاہیے، ہمیں سیوریج کا نظام اچھا چاہیے، ہمیں بلدیاتی نظام اچھا چاہیے۔ تو جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا نا، وہ نعرہ رہ گیا بس۔ اب سب اسٹیجوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، بھٹو صاحب کی پارٹی مر گئی ہے۔ جس دن بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر شہید ہوئی تھی، اسی دن پیپلز پارٹی شہید ہو گئی۔ اور اب یہ جو نعرہ مارتے ہیں جی زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آپ نے بھٹو کو خود مارا ہے۔ آپ نے کوئی بھٹو والے عمل اور جو بھٹو کا مشن تھا وہ کچھ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی۔ آج جہاں بھی پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی ایم این اے جاتا ہے تو لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں جی ہم نے آپ کو 2008 میں بھی ووٹ دیا، 2013 میں بھی ووٹ دیا، آپ لوگوں نے ہمیں کیا دیا؟ تعلیم اس قدر مہنگی کر دی کہ ایک غریب کا بچہ جو مزدوری کرتا ہے، غریب یا کوئی پرچون کی دکان ہے یا کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، اس کا بچہ اسکول میں پڑھ نہیں سکتا، تعلیم اس قدر مہنگی ہو گئی۔ بھٹو صاحب کا تو یہ مشن نہیں تھا کہ تعلیم اتنی مہنگی، روٹی کپڑا مکان اور تعلیم آپ نے اتنی مہنگی کر دی، جو کپڑا آپ کے لوگوں کے جسم پہ تھا وہ آپ نے اتار لیا، روٹی آپ نے چھین لی۔ تھرپارکر کا حال دیکھیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، روٹی کہاں ہے؟ تھرپارکر کے لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تھرپارکر تو آپ چھوڑیں، حیدرآباد کراچی کے کیا مسائل ہیں جہاں پہ اکثریت سے آپ کے ایم پی ایس ایم این اے جیتتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صاف پانی پینے، یہ تو ہمارا بنیادی حقوق ہے۔ دیکھیں، میرا ایک نظریہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تم رحم کرو زمین والوں پہ، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ وزارتیں لے کے آج آپ دیکھ لیں، جو 2008 اور 13 میں جو لوگ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کی پوزیشن دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، کتنا چینج ہو گیا۔ وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہو گئے اور غریب سے غریب ہو گیا۔ غریب کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا ہے، سیورت کا نظام، گٹر بند، ٹرانسفارمر 10 دن تک خراب ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں بنانے والا نہیں۔ تو اس وجہ سے میں مایوس ہو کے، میں اکیلا نہیں، پورا صوبہ سندھ، کراچی، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، تھرپارکر، حیدرآباد، یہ جو لوگ آج لیڈروں کے سے سوال کر رہے ہیں، یہ مایوسی ہے۔ اسی مایوسی سے ہو کے میں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کیا، اور میں نے ہر طریقے سے یہ امان شاہ کالونی، لطیف آباد، UC 80، PC 65، یہاں بھٹو کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی بھٹو کا نعرہ نہیں مار سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو 40 سال سے حیدرآباد کراچی میں جو پارٹی سرگرم تھی، جن کی حکومت آتی تھی، وہ بھٹو کا نام نہیں لینے دیتے۔ میں نے قربانیاں دیں، 2 FIR میں نے بھگتی، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی 2008 کے الیکشن میں۔ میں موت کے کھیل پہ، اللہ جنت نصیب کرے، مجھے یاد آ رہا ہے ایک SHO ہوتا تھا حسن عابدی، تو اس کی مجھے کسی نے بات بتائی کہ یار یہ ممتاز گولانی بڑا بہادر اور کمال کا بندہ ہے کہ سمندر میں رہ کے مگرمچھوں سے لڑائی کی ہوئی ہے، یہاں پیپلز پارٹی کو لطیف آباد میں زندہ کرنے والا یہ ممتاز گولانی ہے۔ تو میں نے تو بھائی اتنی قربانیاں دیں، پیپلز پارٹی نے کیا صلہ دیا؟ مجھے نوکری نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میرے جو 7 غریب عوام ہیں، جس میں پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بھٹی بھی ہیں،
اور سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. یار آپ انہیں صاف پینے کا پانی تو دیں, آپ ان کو تعلیم تو دیں, آپ ان کو بلدیاتی نظام, سیوریج, صفائی کا جو بنیادی حقوق وہ تو دیں. میں مایوس ہوا ہوں, میں اکیلا مایوس نہیں ہوا, پورا سندھ پیپلز پارٹی سے مایوس ہوا ہے, پورا سندھ پیپلز پارٹی سے مایوس ہوا ہے. ممتا صاحب یہ بتائیں, پیپل پارٹی چھوڑ کے اب پی ایس پی میں شمولیت کری, تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ جی ضرور بتاؤں گا. 8 مہینے سے چند میرے دوست احباب ہیں جو مجھ سے رابطے میں تھے. میں دبئی میں, ایکچولی میرا بزنس تو دبئی میں, رابطے میں تھے کہ ممتاز بھائی آپ جیسا بندہ ہمیں چاہیے. ہمیں اوپر سے انیس بھائی نے بھی کہا ہے, مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی کہا ہے کہ آپ پی ایس پی میں آئیں اور آپ دیکھ لیں جو منشور ہے. تو میں 20 سال سے متحدہ, میرے پاس کئی مرتبہ آئی, میں نے متحدہ میں شمولیت نہیں کی, مجھے متحدہ نہیں پسند تھی ہر لحاظ سے. پی ایس پی میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ورلڈ میں مصطفیٰ کمال بھائی کا ذکر آیا تھا کہ دوسرے دنیا کے میئر ہیں جنہوں نے کراچی کو پیرس بنا کے رکھا. ٹھیک ہے, سب میں بڑی بات آج عمران خان نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں, یہ جھوٹے دعوے ہیں. آج نہ تو کسی کو روٹی چاہیے, نہ کپڑا, نہ مکان, اور کسی کو نئے پاکستان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے قائد مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کا منشور ہے, میں اس سے مطمئن ہوا کہ بھی لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, روٹی کپڑا مکان مت دیں, آپ انہیں پینے کا صاف پانی دیں, آپ بلدیاتی نظام بہتر کریں, آپ تعلیم, غریب کے بچے کو تعلیم دیں, تعلیم کو سستا کریں, اور میڈیکلز کے حوالے سے جو عوام کی ضروریات ہے وہ دیں. ان کا یہ جو منشور ہے, میں نے میٹنگ کی 14 تاریخ کو, انیس بھائی نے مجھے عزت دی. ایک قافلے کے ساتھ میں 14 تاریخ کو پاکستان ہاؤس کراچی گیا ہوں, وہاں مجھے بڑی عزت دی اور مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت بھی کی. ان کا یہ منشور انیس بھائی کا اور مصطفیٰ کمال بھائی کا کہ بھی ہمیں لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ دلوانے, ہمیں نہ پاکستان نیا بنانا اور نہ روٹی کپڑا مکان. اور حقیقت پوچھیں تو آج عوام نہ روٹی نہ کپڑا مکان نہیں مانگ رہی, آج عوام کہہ رہی ہے ہمیں پینے کا صاف پانی دیں, ہمیں سیوریج کے نظام اچھا کریں, گلیوں کے حال دیکھیں, سڑکوں کے حال دیکھیں, کتنی گندگی جس کی وجہ سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ منشور ان کا پسند آیا مجھے, اور میں پوری امید کرتا ہوں, مجھے پوری امید ہے اپنے قائد سے کہ اللہ کے حکم سے یہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہم لوگ جیتیں گے پورے سندھ سے. اور اللہ کے حکم سے یہ جو مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی کا جو نعرہ ہے کہ بھی تعلیم, سیوریج کا نظام, بلدیاتی نظام اور پینے کا صاف پانی, یہ لوگوں کو ہم لوگ فراہم کریں گے. مجھے پوری امید ہے اللہ سے. آج ایسے نہیں, پورے سندھ میں 2 سال ہوئے ہیں پی ایس پی کو, 2016 میں پی ایس پی بنی, 2016 سے لے کے 2018 تک آج ہر بچے, بوڑھے, عورت, مرد کے منہ پہ کمال ہے, کمال ہے, مصطفیٰ کمال ہے, ہماری زندگانی, انیس قائم خانی. کیوں لوگوں میں اویئرنیس آ گیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال سے جن کو ووٹ دے رہے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو ان کا منشور مجھے پسند آیا. اور ایک تو وہ لیڈر بھی ہیں, ہمارے قائد بھی ہیں, اور انسانیت کے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان کی جو عبادات, ان کے ذکر اذکار میں نے دیکھے, ان سے میں بڑا مطمئن ہوا ہوں کہ یہ ایک سچا انسان ہے, اور ایک یہ سچا لیڈر, اور ایک یہ سچا مسلمان ہے. اس وجہ سے میں نے پی ایس پی میں شمولیت کی, اور انشاءاللہ ہم حیدرآباد کو کراچی کی طرح, مصطفیٰ کمال بھائی نے 18 تاریخ کی ریلی میں خداحافظ بورڈ پہ کہا ہے, میں 3 مہینے میں انشاءاللہ حیدرآباد کو بدل کے رکھ دوں گا, تمام آپ کے بنیادی حقوق دوں گا. ہم نیا پاکستان نہیں بنا رہے اور نہ ہم روٹی کپڑا مکان دے رہے, بنیادی چیزیں دیں گے. تو میں مطمئن ہوا. اور جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ الزام لگا رہے ہیں جی وفاداریاں بدلائی جا رہی ہیں, وفاداریاں کوئی بدلائی نہیں جا رہی. آپ سے لوگ بیزار ہو گئے ہیں, لوگ آپ سے تنگ ہو گئے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. آپ لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے, خود تو ارب پتی کروڑ پتی بن گئے ہو, اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا. غریب کے جسم پہ آپ نے کپڑا نہیں چھوڑا, کھانے کی روٹی نہیں چھوڑی. تو اس وجہ سے لوگ آپ سے بیزار ہو کے اور پی ایس پی میں شمولیت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے قائد مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی اپنے وعدے پہ پورے اتریں گے, مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ. اپنے دینی حساب سے, مذہبی حساب سے آپ نے مسجدیں وغیرہ کہاں کہاں بنوائی ہیں, اور فلاحی کام جو کریں اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں گے عوام کو؟ دیکھیں سر, ایک عرض کروں کہ نیکی انسان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا. فرعون اتنا مالدار تھا لیکن وہ نیکی نہیں کر سکا. یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے.
اللہ کے فضل سے 4 مسجدیں میں نے حیدرآباد ضلع میں بنوائی ہیں. ایک میری مسجد ہے فاطمۃ الزہرا 11 نمبر عالم ٹاؤن میں، ایک مسجد ہے میری نوفا اسماعیل قاسم آباد وادوا گیٹ کے سامنے، اور ایک مسجد ہے میری ہوسڑی چوک پہ میری والدہ کے نام سے، روشنی مسجد کے نام سے، اور چوتھی مسجد کا میرا کام ہوسڑی میں جو وہ پروسیس میں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ سیاست ہے دنیا اور یہ مساجد ہے میری آخرت. جو بھی ہے بادشاہ سے لے کے غریب تلک ہمیں مالک حقیقی سے ملنا ہے، بھلے 50 سال یا 60 سال بعد ہمیں مرنا ہے. یہ مسجدیں میں نے اپنی آخرت کے لیے کی ہیں، اپنے والدین کے صدقے جاریے کے لیے، اور میرے اکیلے کا پیسہ نہیں لگا. یہ بھی میں آج آپ کو آپ کے اس وطن ٹی وی کے توسط سے لوگوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں پورا پیسہ میرا نہیں ہے. میرے کافی دوست ہیں، عرب ہیں، جو مجھے فنڈز دیتے ہیں، اور اسی فنڈ سے میں نے 2008 میں مولا بخش چانڈیوں کو 15 لاکھ روپے دے کے مولا بخش چانڈیوں کے حلقے میں قاسم آباد میں نوفا اسماعیل مسجد بنوائی تھی. ان کو میں نے بھی دیا تھا. تو اللہ کے فضل سے میرے دوست میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اس کوآپریٹ سے جہاں مساجدوں کی ضرورت ہوتی ہے مسجدیں بناتا ہوں. مٹھی میں تھرپارکر میں اللہ کے فضل سے میں نے 3 کنویں بنائے ہیں. حیدرآباد روشنی مسجد میں جہاں ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ ہے، وہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے تھے. آج میں نے 2,10,000 روپے خرچ کر کے وہاں بورنگ کرایا ہے، ہوسڑی نہر سے لے کے آیا ہوں، اور آج وہاں سے ہندو مسلمان سب لوگ پانی پی رہے ہیں. یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، اپنے والدین کے لیے کیا. اور یہ میں میسیج دیتا ہوں ہر مسلمان کو جو کلمہ رسول کا پڑھنے والا ہے، آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کریں. آپ مدارسیں بنائیں، آپ مسجدیں بنائیں، آپ کنویں بنائیں، آپ بڑے چھوٹے سے چھوٹے کوئی ڈسپنسری بنائیں. دیکھیں یہ نیکی آپ کے کام آئے گی. نہ یہ قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے بنگلے جائیں گے، نہ آپ کی زمینیں جائیں گی، نہ آپ کی پراپرٹی جائے گی. یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا. جو بھی کام کیے ہیں میں نے، اور شاید آج جو مجھے سیاست میں عزت مل رہی ہے یا اس حلقے میں جو عزت مل رہی ہے، وہ عزت ذلت کا وارث میرا اللہ ہے. وہی مجھے یہ عزت عطا کر رہا ہے. جو بھی مل رہا ہے اللہ سے مجھے مل رہا ہے. سر پی ایچ پی کے حوالے سے آپ عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں عوام کو تمام میرے پٹھان بھائی، میرے سندھی بھائی، میرے بلوچ بھائی، میرے پنجابی بھائی، میرے مہاجر بھائی، میں تمام آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو اپنے 5 سال کراچی میئر جب تھے جو کام کیا آپ سب لوگوں کے سامنے، حلقہ 65 سے علی محمد سیتو اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو ممبران کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 10 سال سے آپ 2008 میں بھی آپ نے ان کو ووٹ دیے، 2013 میں بھی آپ نے ووٹ دیے، اور وہ ووٹ آپ کا ضائع گیا. تو میں حیدرآباد کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی پہ آپ اعتماد کریں. اللہ کے فضل سے وہ آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے، اور جو آپ کے یہ بنیادی حقوق ہیں، ایک واحد شخص مجھے اس حیدرآباد، سندھ اور کراچی اور پورے سندھ میں ایک مصطفیٰ کمال بھائی دکھتے ہیں، جو ہم تمام قوموں کے، ایک مہاجر قوم نہیں، تمام قوم جتنی پاکستان میں قومیں، سب کے لیے یہ بہتر لیڈر اور بہتر رہنما ہوگا. اور 25 جولائی کو ڈوئل فین کو ووٹ دے کے کامیابی کرائیں تاکہ آپ کے بنیادی معاملات بہتر ہوں اور آپ کے بنیادی حقوق پورے ہوں. اور وطن ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرا میسیج حیدرآباد کی عوام اور تمام قوموں کے لوگوں تک پہنچائے ہیں. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کی کارکردگی کی کیا بات کروں، سب میں پہلے وطن نیوز سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے. ان کی بڑی اچھی محنت ہے اور بہت اچھا کام ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آئے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ممتاز صاحب جو پیپل پارٹی سے مایوس ہو کے پی ایچ پی میں انہوں نے شمولیت کری، اور مذہبی حساب سے بھی ان سے پوچھا. انہوں نے جتنی مسجدیں بنوائیں حیدرآباد شہر کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بہت ہی فلاحی کام کیے ہیں، سیاسی کام کیے ہیں. حیدرآباد میں مشہور شخصیتیں ہیں. یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں عوام کو تمام میرے پٹھان بھائی، میرے سندھی بھائی، میرے بلوچ بھائی، میرے پنجابی بھائی، میرے مہاجر بھائی، میں تمام آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو اپنے 5 سال کراچی میئر جب تھے جو کام کیا آپ سب لوگوں کے سامنے، حلقہ 65 سے علی محمد سیتو اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو ممبران کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 10 سال سے آپ 2008 میں بھی آپ نے ان کو ووٹ دیے، 2013 میں بھی آپ نے ووٹ دیے، اور وہ ووٹ آپ کا ضائع گیا. تو میں حیدرآباد کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی پہ آپ اعتماد کریں.
اللہ کے فضل سے وہ آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے، اور جو آپ کے یہ بنیادی حقوق ہیں، ایک واحد شخص مجھے اس حیدرآباد، سندھ اور کراچی اور پورے سندھ میں ایک مصطفیٰ کمال بھائی دکھتے ہیں، جو ہم تمام قوموں کے، ایک مہاجر قوم نہیں، تمام قوم جتنی پاکستان میں قومیں، سب کے لیے یہ بہتر لیڈر اور بہتر رہنما ہوگا، اور 25 جولائی کو ڈوئل فین کو ووٹ دے کے کامیابی کرائیں تاکہ آپ کے بنیادی معاملات بہتر ہوں اور آپ کے بنیادی حقوق پورے ہوں۔ اور وطن ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرا میسیج حیدرآباد کی عوام اور تمام قوموں کے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی کارکردگی کی کیا بات کروں، سب میں پہلے وطن نیوز سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کی بڑی اچھی محنت ہے اور بہت اچھا کام ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس ہے۔ السلام